ہمیشہ معیار نہ تلاش کیا کیجیے لوگوں کے کہ بہت عمدہ لوگ ملیں تو ہم ان سے دوستی کریں. اس میں یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر کہیں پر بھی، جیسے مثلاً آپ گیٹ سے نکلنے کے لیے گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں، کوئی بھی آپ کی کلاس فیلو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا کرو؟ کسی مسلمان کو دیکھ کر سلام کرو، السلام علیکم. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ خود اچھے ہوں گے وہ آپ کے سلام کا جواب بہت اچھی طرح دیں گے. دوسرے دن پھر آپ سلام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سلام کے بعد تھوڑے سے انس ہو اور آپ ایک دو باتیں شیئر کر لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کی بات کتنی سن رہی اور آپ اس کی کتنی سن رہی، اور پھر وقتاً فوقتاً بیٹھ کر آپ اچھی باتیں کر سکتے ہیں. میں جب فرسٹ ایئر میں گئی تھی تو کالج میں، تو اس میں بھی یہی ہوا کہ ایک دم اسکول کے فرینڈ سب چھٹ گئے اور وہ ایک بالکل نیا ماحول اور مختلف اسکولوں کی آئی ہوئی لڑکیاں. تو اس میں نے اسی طرح ابتدا میں جیسے سلام دعا ہوتی ہے سب سے کی، پھر انہی میں مجھے ایک ایسی لڑکی مل گئی جو قرآن پڑھنے کی بہت شوقین تھی. جب ابھی میرا اپنا قرآن چل رہا تھا، ابھی میں نے مکمل نہیں کیا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں گے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں گے. وہ اس پہ بہت خوش ہوئی. میں نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھاتے پڑھاتے 4 سالوں میں کالج کے اس کو پورا قرآن پڑھا دیا. سیالکوٹ کے قریب ایک جگہ ہے ڈسکا، وہاں پر اس کی شادی ہوئی، وہاں کالج میں پڑھا رہی ہے، اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور یہ اس وقت کی کوشش ہے جب میں خود کچھ بھی نہیں خاص جانتی تھی، صرف لفظی ترجمہ، تھوڑی بہت تفسیر سیدھی سیدھی. تو ہزاروں میں اگر کالج میں 4000 لڑکیاں تھیں تو اس میں ایک تو مل ہی گئی کہ جس کے ساتھ میں اپنے جذبات شیئر کر سکتی تھی یا جو میرے پاس تھا. اور اس میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ مجھے کیا دے سکتی ہے، میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو کیا فائدہ دے سکتی ہوں. اسی طرح جب میں یونیورسٹی میں گئی تو وہاں بھی یہی ہوا، اور ایک سے ایک بڑھتے گئے لوگ. تو کبھی بہت ساروں کی تمنا نہیں کہ بہت سارے دوستوں کے جلوہ میں ہم جلوس بنا کے جا رہے ہوں کہیں اور شہزادے بنے ہوئے ہوں. نہیں، ہو سکتا ہے ایک ملے. بعض جگہ آپ کو ماحول مل جاتا ہے، بعض وقت آپ کو خود بنانا پڑتا ہے. اور الحمدللہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی بالکل کمی نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ ماحول نے اچھائی پہ لوگوں کی پردے ڈال رکھے ہیں، گرد، وہ ایک آرٹیفیشل زندگی بسر کر رہے ہیں. ذرا سا ہٹا کے دیکھیے، خیر وہاں بھی ہے. وہ جو ہٹانے والی بات ہے نا، وہ پردے اٹھا کے ہٹا کے دیکھنا اندر کی خیر کو، وہ ہم پہ بھاری ہوتا ہے. لہٰذا ہم لوگوں کی خیر سے محروم رہتے ہیں اور ان کے ظاہری شر کو دیکھ کے ہم خود بھی شریر ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو خوراک کی طرح ضروری ہوتے ہیں، آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. کچھ دوا کی طرح جو بیماری میں مفید ہوتے ہیں اور ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور تیسرے بیماری کی طرح جن کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کون کیا ہے، اس چیز کو ناپنے کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس کی کمپنی میں کتنا آرام اور خوشی محسوس کرتے ہیں. یعنی کون خوراک ہے، کون دوا ہے، کون بیماری ہے، کس کی کمپنی میں آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں.